پی ٹی آئی کو خود بھی علم ہے کہ نہ کوئی احتجاج ان سے ہو سکتا ہے اور نہ اس کا کوئی امپیکٹ ہوگا۔ پاکستان تحریک انصاف کے گزشتہ جو تقریباً 1.5 سال سے جو احتجاج ہو رہے ہیں وہ صرف وقتی احتجاج ہوتے ہیں، علامتی ہوتے ہیں۔ اب تو خیبر پختونخوا کے لوگ بھی لگتا ہے کہ تک گئے ہیں، انہوں نے بھی نکلنا بند کر دیا ہے۔ پی ٹی آئی میں کلچر یہ ہے کہ لیڈر بننے کے لیے ضروری ہے کہ جو سب سے بڑے قد کا ہے وہ اس کو گراؤ۔ محترمہ علیمہ خانم جو ہے وہ جب پانی بھی پیتی ہے نا تو اس کو بھی کہتے ہیں کہ خان کے لیے قربانی دی ہے۔ میں حکومت سے بات کر سکتا ہوں، دونوں کو مذاکرات کی ٹیبل پہ بٹھا سکتا ہوں۔ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ ہم 5 اگست کو احتجاج کرنے جا رہے ہیں۔ آپ کے خیال میں فی الحال تو یہ طے نہیں ہوا کہ یہ 1 روزہ احتجاج ہوگا یا تحریک ہوگی، لیکن کچھ امپیکٹ فل آپ کو یہ نظر آ رہا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ شاید اتنا یہ امپیکٹ ڈالے، اثر ڈالے کہ حکومت ذرا بیک فٹ پہ چلی جائے؟ دیکھیے یہ حکومت کو بھی اندازہ ہے اور پی ٹی آئی کو خود بھی علم ہے کہ نہ کوئی احتجاج ان سے ہو سکتا ہے اور نہ اس کا کوئی امپیکٹ ہوگا۔ احتجاج کے لیے کچھ کرنا ہوتا ہے، کوئی تسلسل ہوتا ہے، عوامی تحریک جس کو بنانا ہوتا ہے، اور یہ تبھی ممکن ہے کہ جب پارٹی مسلسل عوام کے ساتھ رابطے میں ہو اور یہ جو بیانیے ہیں جس پہ پاکستانیوں کو نکالنا ہے وہ لوگوں کے ذہنوں میں ڈالا جائے، ان کو یہ باور کرایا جائے کہ اس سے نتائج حاصل ہو سکتے ہیں، یہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے گزشتہ جو تقریباً 1.5 سال سے جو احتجاج ہو رہے ہیں وہ صرف وقتی احتجاج ہوتے ہیں، علامتی ہوتے ہیں، اور اس کے پیچھے یہ محرک نہیں ہوتا ہے کہ ہم نے کوئی نتائج لینے ہیں۔ حکومت جو ہے یا اسٹیبلشمنٹ تبھی سنے گی، بات کرے گی جس طرح پہلے یہ ہمارے ساتھ بات کرتے تھے، جب پاکستان تحریک انصاف سڑکوں پہ حکومت کو بات چیت پہ بیٹھنے پہ مجبور کر سکے گی، اور سڑکوں پہ اتنے لوگ آئیں گے جس طرح ماضی میں 24 نومبر کو ہم نے مذاکرات کیے، اس سے پہلے 3 اکتوبر کو کیے، اس سے پہلے 3 دفعہ جو ہے یہ جو پیشکشی ہوئی وہ انہی احتجاجوں کی رہی منت تھی۔ اب جو احتجاج ہے یہ کہتے ہیں 1 روزہ احتجاج، یہ بہتر ہے کرے ہی نہیں، کیونکہ نہ تو احتجاج جو ہے یہ پنجاب میں کر پائے ہیں، نہ یہ اسلام آباد پنڈی میں کر سکتے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں لوگوں کو کہتے ہیں کہ نکلو، اب تو خیبر پختونخوا کے لوگ بھی لگتا ہے کہ تک گئے ہیں، انہوں نے بھی نکلنا بند کر دیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کی اب جگنسائی ہو رہی ہے، کیونکہ ان کی تیاری ہوتی نہیں ہے، یہ کوئی محنت کرتے نہیں ہے، موٹیویشن دیتے نہیں ہے، لاجسٹک پرووائڈ نہیں کرتے ہیں، کوارڈینیشن نہیں ہے، اور آپس میں جو ہے ان کی ابھی یہ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے یہ تحریک آئین پاکستان نے یہ کال دی ہے، تو لہذا یہ کنفیوژن جب تک رہے گی نا اور جب تک یہ اکٹھے نہیں ہوں گے، متحد نہیں ہوں گے، اور سوشل میڈیا بجائے ان کو گرانے کے، جس طرح پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا لگی ہوئی ہے، ان کا وقار اور اعتماد جب تک بحال نہیں کروائیں گے لوگ ان کے ساتھ اس قیادت کے ساتھ نہیں نکلیں گے۔ تو حکومت جب یہ کہتی ہے کہ باہر بیٹھی قیادت نہیں چاہتی کہ خان صاحب جیل سے باہر آئیں اور انہوں نے اپنے آپ کو بچایا ہوا ہے بلکہ ان کی جیل سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جہاں پر 10,000 کا دعویٰ ہو وہاں 200 لوگ بھی نہیں آتے، تو اس پر حکومت درست کہہ رہی ہے؟ درست دیکھیں نا، حکومت اسٹیبلشمنٹ کی کاوشوں سے تو اب پارٹی کا یہ حشر ہے، اب تو ہماری پارٹی میں فیصلہ سازی پہ انہی کا توتی بول رہا ہے، جو وہ چاہتے ہیں وہی فیصلے ہوتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ پارٹی بتدریج جو ہے زوال پذیر ہو رہی ہے۔ کسی بھی شعبے میں، چاہے سیاست ہو، چاہے وکالت ہو، یا قانون ہو، یا عدالت ہو، یا پھر کارکردگی ہو، ہم کسی بھی حیثیت سے عوام کو امپریس نہیں کر سکے ہیں۔ مروت صاحب، آپ کے بھی نوٹس میں ہوگا کہ فواد چودھری صاحب، عمران اسماعیل صاحب یہ اسیران کوٹ لکھپت سے جا کر ملے، اور انہوں نے ایک تو اسٹیبلشمنٹ کے کردار کو خطے میں سراہا بھی اور معاملات کو سراہا بھی، اور پھر اس بات پر زور دیا کہ مذاکرات سے معاملہ حل کریں آپ۔ ایٹ لیسٹ یہ لوگ گئے کوٹ لکھپت جیل میں، سینئر رہنماؤں سے ملے، آپ کو لگتا ہے وہاں پر جو اسیران ہیں انہیں بھی شکایت ہے اس موجودہ لیڈرشپ سے؟ بالکل، جو اسیران ہیں وہ بھی ابنڈن ہو چکے ہیں، ان کا بھی لگتا ہے کہ کوئی ولی وارث نہیں ہے۔ پارٹی نے تو ہر عام ورکر سے لے کر شاہ محمود قریشی صاحب اور یاسمین راشد صاحبہ تک سب کو جو ہے ابنڈن کیا ہوا ہے۔
यानी कि ना उनके लिए कोई आवाज उठती है, न सोशल मीडिया उनके लिए कोई आवाज उठाता है। जब उन बेचारों की कोई सजाएं मजीद हो जाती हैं तो तब पाकिस्तान को पता चलता है कि इधर जेल में भी कुछ लोग पड़े हुए हैं। और आम वर्कर मुझे मिलते हैं जो 26 नवंबर में या 26 नवंबर चुंगी में जो मुलविस हुए थे। मैं खुद अपने केसेस में जब जाता हूं तो पार्टी ने न कोई वकील दिया हुआ है, 2 साल से आम आदमी है वो के पीछे आ रहे हैं, खर्च उठा रहे हैं। तो लिहाजा जो माजी में जो इनके लिए निकले थे, इनका जो हशर किया, इनकी ये सोच ही नहीं है कि आने वाले वक्त में लोगों को निकालने के लिए ये चीजें सबसे बड़ी रुकावट रहेंगी। और जो आपने फवाद चौधरी साहब, इमरान इस्माइल साहब, महमूद मौलवी साहब का जिक्र किया और कैनी साहब का, देखिए ये वो लोग हैं जिनको मार पीट के पार्टी से दूर किया गया। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक वतीरा है, एक कल्चर है यहाँ पे कि जो भी यहाँ से निकाला जाता है या छोड़ने पे मजबूर किया जाता है तो पीछे शादियां नहीं बचते हैं। रोजमर्रा के ये साथी होते हैं और कोलीग्स होते हैं। लेकिन जो ही कोई जाता है, क्योंकि पीटीआई में कल्चर ये है कि लीडर बनने के लिए जरूरी है कि जो सबसे बड़े कद का है वो उसको गिराओ। तो मरवत साहब, ये जो अलीमा खान साहिबा केपी में रैलियों और खिताबात कर रही हैं, वैसे तो इसको सियासी लॉन्चिंग कहा जा रहा है, फिर चित्राल में बानी की रिहाई के लिए उन्होंने स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज किया है। आपके नजदीक चित्राल जाने की असल हकीकत क्या है, असल वजह क्या है? क्योंकि मोर्सी सियासत की भी पार्टी के अंदर से बातें उठ रही हैं, क्या वाकई वो कुछ एहतजाज के लिए गई या कहानी कुछ और है? देखिए, मोहतरमा अलीमा खानम जो है वो जब पानी भी पीती है ना तो इसको भी कहते हैं कि खान के लिए कुर्बानी दी है। ये चतराल गई अपने बेटे के इन-लॉज के पास, हर हफ्ते उधर होते हैं। ये चतराल जा रही थी, रास्ते में पीटीआई के खुशामदी आगे बढ़ गए कि जी हम नंबर बनाते हैं, तो बाजार में जो लोग जमा हो गए उनके आगे तकरीर की। मीडिया ने इसको स्ट्रीट मूवमेंट बना दिया। अब चतराल में उनके बिजनेस है, माइंस है, उनका बेटा वहाँ चतराल का दामाद है, तो लिहाजा वहाँ वो, और जो वजारत माइंस है केपी की, वो बड़ी इन पे मेहरबान है। तो लिहाजा वो अपने बिजनेस को मजीद जो है इस्तेहकाम देने के लिए जाती है। पीटीआई वाले समझते हैं खान के लिए निकली है। सर, एक सीनियर सहाफ़ी की खबर ये थी कि बैरिस्टर गौहर ने महमूद अचकज़ई और अलामा राजा नासिर अब्बास से दरख्वास्त की है कि वो हुकूमती शख्सियात से राब्ते तेज़ करें ताकि अदालती फैसलों में कुछ रिलीफ मिल सके। आपको लगता है कि पीटीआई की क़यादत वाकई ऐसा चाहती है और ये दोनों शख्सियात कुछ हेल्पफुल हो सकती हैं? देखिए, मैं चैलेंज करके कहता हूँ, पीटीआई अगर हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करना चाहती है, संजीदा है, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सिर्फ महमूद खान अचकज़ई साहब जो हैं 8 माह से तो वो राब्ते ही नहीं कर सके। क्या अवामिल उसमें रुकावट है पता ही नहीं है। जबकि माजी में इनके पीएमएलएन से बड़े करीबी रवाबित रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके करीबी रवाबित रहे हैं। तो लिहाजा अगर ये चाहते हैं तो केजीएम ने मुज़ाकरात करने हैं, मैं हुकूमत से बात कर सकता हूँ, दोनों को मुज़ाकरात की टेबल पे बिठा सकता हूँ। लेकिन मुझे खुद हुकूमत की संजीदगी पे भी शक है, क्योंकि हुकूमत जो है मुफ्त में, अब इस वक्त, माजी में तो उन्होंने एहतजाजों से तंग आके हमें अफर्ज की थी खान की रिहाई और लीडरशिप की रिहाई। अब तो हमारी वो एहतजाजी ताकत या सलाहियत जो है वो तो ज़वाल पजीर हो चुकी है। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया आपका मरवत साहब, मौजूद थे।